آزمائش کا ایک اصول یہ ہے کہ نتیجے کی خبر نہیں ہوتی، آزمائش میں نتیجے کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک منٹ رکو، خلیل اللہ پہ آزمائش ہوئی ہے، نتیجے کی خبر نہیں تھی آپ کو؟ کیا آزمائش تھی ان پہ؟ آگ میں گئے، منجیک میں تھے، حضرت خلیل منجیک میں تھے، سامنے آگ تھی، کیا آپ کو پتا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہوگی؟ جواب دیں مجھے، سب بولو، بے فکر ہو کے بولو۔ اگر پتا ہو آگ ٹھنڈی ہوگی تو پھر تو آزمائش نہ ہوئی، آگ ٹھنڈی ہوگی خبر نہیں تھا۔ بھائی آواز آئے گی قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، نتیجے کی خبر۔ حضرت اسماعیل پہ آزمائش آئی، کون سی؟ شاباش بیٹا، وہ ذبح کرنا، چھری رکھی، آپ کو پتا تھا دمبا آئے گا؟ سارے بولو، اس کا مطلب ہے نتیجے کی خبر نہیں۔ اچھا، یونس علیہ السلام کی آزمائش آئی، مچھلی کے پیٹ میں گئے، آپ کو پتا تھا واپس آ جاؤں گا؟ حضرت یوسف پہ آزمائش آئی، کنویں میں گئے، آپ کو پتا تھا مصر چلا جاؤں گا، بک جاؤں گا، بادشاہ ہو جاؤں گا، سارے بھائی آئیں گے، پتا تھا؟ سارے بولو، اس کا مطلب ہے نتیجے کی خبر۔ آزمائش کا اصول ہے کہ نتیجے کی خبر، بعد میں کیا ہوگا اس کی خبر۔ آخری بندے تک بولو، آزمائش کا اصول ہے کہ نتیجے کی خبر۔ اس کا مطلب ہے خلیل کی آزمائش ہوئی، نتیجے کی خبر نہیں کہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ ذبی اللہ کی آزمائش ہوئی، نتیجے کی خبر نہیں کہ دمبا آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، نتیجے کی خبر نہیں میں بچ جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، نتیجے کی خبر نہیں کہ میں بچ جاؤں گا، میں قربان جاؤں۔ کیسی شخصیت ہے حسین ابن علی! 3 شعبان کو آپ حضرت رسول اللہ کی گود میں آ رہے ہیں، ابھی لوگ مبارکیں دے رہے ہیں، جبریل آ کے مٹی سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے یہ مٹی پکڑ لیں، اور یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، خون بن جائے گی، جب یہی شہزادہ ذبح کر دیا جائے گا، نتیجے کی خبر ہے۔ جی یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، نتیجے کی خبر ہے۔ ابھی گود میں ہے، جوان نہیں ہوا، نبی مہربان نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی۔ آپ نے فرمایا یہ مٹی سنبھالیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، یہ خون بن جائے گی، جب ہمارا یہ لال ذبح کر دیا جائے گا، نتیجے کی خبر ہے۔ بھائی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، نتیجے کی خبر ہے۔ اب وہ مولا علی کا واقعہ پڑھے، جب مولا علی شیر خدا جنگ کرتے ہوئے ایک میدان میں پہنچے اور سامنے نہر کو دیکھ کے نا آپ وہیں پہ بیٹھ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجاہدوں نے پوچھا یا علی آپ رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یار مجھے اس میدان سے حسین کے خون کی پیاری سی اسمیل آ رہی ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے، حضرت حسین کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی نہر ہے جہاں پہ حسین پاک کو ذبح کیا جائے گا، وہ جو بشارت نبی پاک نے دی۔ آپ نے غور نہیں کیا، نتیجے کی خبر ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے، نتیجے کی خبر ہے۔ نتیجے کی خبر ہوتے ہوئے بھی نبی پاک نے ایک دفعہ بھی ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا کہ میرے حسین کو اس امتحان سے بچا، نہیں۔ آپ نے جب کہا یہی کہا، حسین کو کامیاب کرنا، حسین کو ثابت قدم رکھنا، حسین کو مضبوط رکھنا، حسین کو کامیاب رکھنا۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، آپ بھی تحقیق کریں اور مجھے بتائیے گا، کوئی امتحان بتائیے گا کہ جس میں نتیجے کی خبر ہو۔ دنیا میں واحد حسین ابن علی کا امتحان ہوا ہے، نتیجے کی خبر تھی، بھاگے نہیں، بالکل بھاگے نہیں، نتیجے کی خبر تھی، علی اکبر دیا، نتیجے کی خبر تھی، علی اصغر دیا، نتیجے کی خبر تھی، جناب عباس دیے، نتیجے کی خبر تھی، اپنی جان دی، پھر نتیجے کی خبر تھی زین العابدین کو روکا۔ نہیں غور کیا آپ نے، نتیجے کی خبر تھی، زین العابدین کو روکا کہ آپ جنگ نہیں کریں گے، زین العابدین سید کی نسل تم سے چلے گی، یہ نتیجے کی خبر تھی۔ حسین ابن علی کو اپنی آزمائش کے ہر نتیجے کی خبر تھی، لیکن مضبوط رہے، قائم رہے۔ کیسے مضبوط نہ رہتے یار؟ تربیت نبی پاک کر رہے ہیں، کیسے نہ مضبوط رہتے؟ تربیت رسول اللہ کر رہے ہیں، تربیت حضور کر رہے ہیں، تربیت علی کر رہے ہیں۔ اور بھائی تخم علی کا ہو، دودھ زہرا کا ہو، غور تو کریں، جو باتیں میں کر رہا ہوں ان پہ غور تو کریں نا۔ تو کیسے حسین ابن علی کمزور ہو جاتے؟ یزید کی بھول تھی کہ حسین ابن علی مرید ہو جائیں گے۔